أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير صدق اللہ العظیم۔ 28ویں پارے کی یہ سورت ہے جس کا نام سورہ ممتحنہ ہے۔ اس سورت کے اندر اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو بہت ساری اہم اور قیمتی ہدایت اس حوالے سے عطا فرمائی ہے کہ بہت سے وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں رکھتے ہیں، جس کو ہم لوگ کافر کہتے ہیں، ان میں کچھ لوگوں کی جماعت ایسی ہوتی ہے کہ جن کی دشمنی اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے بالکل واضح اور ظاہر ہوتی ہے۔ ایسے لوگوں کے ساتھ ہمارا تعلق ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے، ان کے ساتھ ہمارا رہن سہن کیسا ہونا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے ان کے ساتھ ملنے کی وجہ سے، ہمارے ان کے ساتھ کسی ویوہار اور کسی معاملے کی وجہ سے مسلمانوں کا عام نقصان تو نہیں ہو رہا ہے۔ اس طرح کی بہت سی قیمتی ہدایات اللہ رب العزت نے اس صورت میں ہم سب کو عطا فرمائی ہے۔ سورت کو شروع کرنے سے پہلے ایک چیز کو سمجھ لینا ضروری ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ جتنے بھی نان مسلمز ہیں، جتنے بھی کفار ہیں، ان میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ ہیں کہ جن کا رویہ اسلام کے بارے میں بالکل نیوٹرل ہے، نہ ان کی طرف سے مسلمانوں کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، نہ ان کی طرف سے اسلام کو کوئی نقصان ہے۔ حضور علیہ السلام کے زمانے میں بھی ایک جماعت ایسی تھی کہ جن کا مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے میں کوئی کردار نہیں تھا، اگرچہ بہت کم تھے لیکن بہرحال تھے، اسی لیے قرآن کریم نے ان کے مستقل احکامات دیے۔ اور حضور کے زمانے میں ایک بڑی جماعت ایسی تھی کہ جن کا کام ہر وقت یہ رہتا تھا کہ کیسے مسلمانوں کو اذیت پہنچائی جائے، کیسے اسلام کو ختم کیا جائے، کیسے اسلام کو پھیلنے سے اور بڑھنے سے روکا جائے۔ ان کی جو ایکٹیویٹیز تھی، ان کی جو کارروائیاں تھیں، وہ اسی دائرے کے اندر رہتی تھی۔ اس سورت کے شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آیات نازل فرمائی ہیں، ان کا ایک خاص پس منظر ہے، خاص بیک گراؤنڈ ہے، لیکن اس سے جو سبق حاصل ہوتا ہے وہ ہم سب کے لیے ہے۔ اس لیے کہ قرآن کی کوئی آیت، قرآن کا کوئی واقعہ جو خاص بیک گراؤنڈ کے اندر، خاص پس منظر کے اندر، پشت بھومی کے اندر نازل ہوا ہو،
وہ صرف اس وقت کے لیے نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس میں سب کے لیے ہدایت ہوتی ہے، سب کے لیے سبق ہوتا ہے۔ سن ہجری 6 کے اندر مکہ کے کفار اور حضور علیہ السلام کے درمیان، یعنی کہ مسلمانوں کے درمیان ایک معاہدہ ہوا، ایک ٹریٹی سائن ہوئی، جو کہ صلح حدیبیہ کے نام سے مشہور ہے۔ اس میں بہت ساری شرطیں تھیں، بہت سارے اس کے کولمز تھی۔ ان میں ایک شرط یہ تھی کہ ہمارے اور آپ کے درمیان 10 سال تک جنگ بندی رہے گی، یدھ ویرام رہے گا، نہ آپ ہم پر حملہ کریں گے اور نہ ہم آپ پر حملہ کریں گے۔ نیز وہ لوگ جو کہ ہمارے ساتھ رہتے ہیں، اگرچہ وہ مسلمان نہیں ہیں لیکن ہمارا ان سے معاہدہ ہے، ان کے اوپر بھی آپ حملہ نہیں کریں گے۔ آپ کے ساتھ جو لوگ رہتے ہیں ان پر بھی ہم حملہ نہیں کریں گے۔ اس طرح کا معاہدہ مسلمانوں میں اور مکہ کے کفار کے بیچ میں ہو گیا، لیکن مکہ کے جو کفار ہیں وہ اس معاہدے کے اوپر باقی نہیں رہ سکے، انہوں نے اس معاہدے کو توڑ دیا۔ جب حضور علیہ السلام کو پتہ چلا کہ انہوں نے معاہدے کو توڑ دیا ہے، ہمارے حلیف ہمارے ساتھ جو رہتے تھے ان کے گڑھوں میں گھس کر انہوں نے حملہ کیا ہے، بہت سے لوگوں کو قتل کیا ہے، جس کی شکایت خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی۔ تو اب آپ علیہ السلام نے اعلان کر دیا کہ بھائی ہمارا اب کوئی معاہدہ باقی نہیں رہا۔ اس کے بعد حضور علیہ السلام نے تیاریاں شروع کر دی مکہ کے اوپر حملہ کرنے کی، مکہ کو فتح کرنے کی، لیکن اس کو بالکل خفیہ رکھا، سیکریٹ رکھا، پوری کوشش کی کہ یہ معاملہ کسی کو بھی پتہ نہ چلے کہ ہم تیاریاں کر رہے ہیں۔ اور خود حضور علیہ السلام نے دعا کی، اللہم عم ھذا الامر، یا اللہ اس معاملے کو جہاں تک ہو سکے اس کو پوشیدہ رکھنا۔ اب یہی زمانہ تھا، ایک طرف مدینۃ المنورہ کے اندر اس طرح کی تیاریاں چل رہی تھیں، اور دوسری طرف مکۃ المکرمہ سے ایک عورت جو کہ مغنیہ تھی، یعنی کہ گائیکا، سنگر، وہ مدینۃ المنورہ میں آئی۔ وہ مسلمان نہیں تھی، لیکن اس کا کام چونکہ یہ تھا کہ اس زمانے میں ناچ گانے کی جو محفلیں سجتی تھی، ان محفلوں کے اندر وہ جاتی تھی، لوگ جو بھی انعام دیتے تھے، جو بھی روپیہ پیسہ دیتے تھے، اس کا گزارا چلتا تھا۔ لیکن جب سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینۃ المنورہ کی طرف ہجرت کی اور مکہ والوں کے ساتھ کچھ جنگیں ہوئی جس میں مکہ کے بڑے بڑے سردار مارے گئے، جن کی وجہ سے یہ محفلیں مکۃ المکرمہ کے اندر گرمائی جاتی تھی، سجائی جاتی تھی۔ اب ظاہری بات ہے کہ بڑے بڑے سردار ہی ختم ہو گئے، کوئی نہیں رہا، تو اس کا گزارا مشکل ہونے لگا۔ تو وہ کچھ مدد مانگنے کے لیے مدینۃ المنورہ آئی۔ حضور علیہ السلام نے اس کو پوچھا بھی کہ کیا تو ہجرت کر کے آئی ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں، میں ہجرت کر کے نہیں آئی ہوں۔ حضور علیہ السلام نے اس کو پوچھا کہ کیا تو مسلمان بن کے آئی ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں، میں مسلمان بن کے بھی نہیں آئی ہوں۔ آپ علیہ السلام نے اس کا مقصد پوچھا کہ پھر تو کیوں آئی ہے؟ تو اس نے کہا کہ ایسا ایسا معاملہ ہوا ہے، اب میرا گزارا مشکل ہو گیا ہے، یہاں قریش کے کچھ لوگ رہتے ہیں، میں چاہتی ہوں کہ وہ لوگ میری کچھ مدد کر دیں۔ آپ علیہ السلام نے بھی ازراہ انسانیت، مانوتا کے طور پر لوگوں کو کہا کہ بھائی اس کو کچھ مدد کر دو اور اس کو روانہ کر دو مکہ۔ اب مدینۃ المنورہ کے اندر ایک صحابی تھے جن کا نام تھا حاتب ابن ابی بلتعہ۔ یہ اصل میں یمن کے رہنے والے تھے، یمن سے مکہ آئے تھے، اور پھر مکہ سے انہوں نے مدینۃ المنورہ ہجرت کی تھی۔ انہوں نے مدینہ ہجرت تو کی، لیکن ان کے گھر والے بہت سے ابھی مکۃ المکرمہ کے اندر رہتے تھے، جن کے بارے میں ان کو ہمیشہ یہ خوف اور یہ ڈر رہتا تھا کہ قریش مکہ کے جو کفار ہیں وہ ان کو کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ دوسرے لوگ تو تھے کہ جن کا خاندان تھا، تو خاندان کی وجہ سے ظاہری بات ہے کہ انسان کو ایک سہارا ملتا ہے، ایک حفاظت ملتی ہے۔ لیکن حاتب ابن ابی بلتعہ ایسے صحابی تھے کہ جن کے گھر والے مکہ میں تھے، لیکن ان کا کوئی خاندان نہیں تھا جو ان کی حفاظت کر سکے۔ تو مدینۃ المنورہ کے اندر رہتے ہوئے بھی ان کو ہر وقت یہ فکر ستاتی تھی
کہ میرے گھر والوں کو وہاں پہ کچھ ہونا نہیں چاہیے۔ اب انہوں نے سوچا کہ میں مکہ والوں کے اوپر کچھ احسان کر دوں، اس احسان کے بدلے میں وہ میرے گھر والوں کو کچھ نہیں کریں گے، ان کی حفاظت کریں گے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ احسان کا غلام ہو جاتا ہے۔ جب کسی کے اوپر آپ نے احسان کر دیا تو سمجھ لیجئے کہ آپ نے اس کو اپنا بنا لیا۔ تو حاتب ابن ابی بلتعہ نے بھی یہ سوچا کہ میں مکہ والوں کے اوپر ایک احسان یہ کر دوں کہ ابھی مدینہ المنورہ کے اندر جو کاروائیاں چل رہی ہیں، جو ایکٹیویٹیز چل رہی ہیں مکہ پر حملہ کرنے کی، اس سے میں ان کو تھوڑا آگاہ کر دوں، جس کی وجہ سے وہ لوگ چوکنا ہو جائے۔ ان کی یہ نیت تھی کہ ظاہری بات ہے کہ جب اللہ نے فتح کا وعدہ کیا ہے انا فتحنا لک فتحا مبینا میں، تو اس فتح کو کوئی روک نہیں سکتا۔ میرے کہنے کی وجہ سے مسلمانوں کو کوئی نقصان ہونے والا نہیں ہے۔ انہوں نے اپنی طرف سے یہ سمجھا اللہ فتح دے کے رہے گا، لیکن میرا فائدہ اتنا یہ ہو جائے گا کہ میرے گھر والے جو وہاں پہ ہیں وہ سیف ہو جائیں گے، وہ محفوظ ہو جائیں گے۔ ظاہری بات ہے کہ میری طرف سے جب ان کو خبر ملے گی تو اتنی بڑی خبر کو سن کر فوراً پوچھیں گے کہ بھائی اس خبر کو دینے والا کون ہے، تو کہیں گے حاتب ابن ابی بلتعہ ہے، تو جس کی وجہ سے ان کا خاندان محفوظ ہو جائے۔ تو انہوں نے اس عورت کو ایک پرچی دے دی، جس پرچی کے اندر یہ سب کچھ لکھا ہوا تھا کہ تم اپنی حفاظت کا سامان تیار کر لو، حضور اپنا لشکر لے کر آپ پر حملہ کرنے والے ہیں۔ اب یہ معاملہ ایسا تھا کہ جس کی وجہ سے بڑا نقصان ہو سکتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہتے ہیں کہ بھئی مکہ المکرمہ فتح ہو جائے، ظاہر اسباب کی دنیا میں اس کے راستے میں ایک رکاوٹ سی ہے۔ یہ اگرچہ اللہ کی قدرت سے کوئی چیز بعید نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کا جو نظام چلایا ہے وہ اسی طرح چلایا ہے۔ تو چونکہ اس میں مکہ المکرمہ کے کفار کی مدد ہو رہی تھی، ادھر کسی کو بھی معلوم نہیں تھا، حضور علیہ السلام کو بھی معلوم نہیں تھا، دوسرے صحابہ کو بھی معلوم نہیں تھا کہ حاتب ابن ابی بلتعہ نے ایسا کیا ہے۔ ان سے یہ غلطی ہو گئی ہے اپنے اجتہاد سے، مسلمانوں کی دشمنی میں نہیں، مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے نہیں، بس اپنے گھر والوں کی فکر کے اندر۔ لیکن ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کے اوپر وحی بھیجی کہ ایسا ایسا واقعہ پیش آیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کے ذریعے جگہ بھی بتا دی کہ وہ عورت فی الحال اس جگہ کے اوپر پہنچی ہے، تم اپنے آدمی وہاں پہ پہنچاؤ، تاکہ وہ خط، وہ پرچی، وہ کاغذ وہاں سے حاصل کر لے اور یہ خبر مکہ والوں تک نہ پہنچے۔ تو آپ علیہ السلام نے فوراً حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اور ان کے ساتھ دوسرے 2-3 صحابہ کو بھیجا۔ انہوں نے اس عورت کو پکڑ لیا اور وہ پرچی، وہ کاغذ حاصل کر لیا، اور وہ لوگ اس پرچی کو لے کر حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ علیہ السلام کو چونکہ معلوم تھا کہ یہ کام کس نے کیا ہے، حاتب ابن ابی بلتعہ نے کیا ہے، جو کہ وحی کے ذریعے آپ کو معلوم ہو گیا تھا۔ آپ علیہ السلام نے ان کو بلایا۔ اب کچھ صحابہ کرام ایسے تھے کہ انہوں نے حضور علیہ السلام سے یہ مطالبے شروع کر دیے کہ حضور ہمیں اجازت دے دیجیے ہم اس منافق کی گردن اڑا دیں۔ لیکن آپ علیہ السلام ایک حاکم تھے، ایک لیڈر تھے، فی الحال ایک قاضی اور جج کی حیثیت سے بیٹھے ہوئے تھے، اور کسی کی بات کو سنے بغیر فیصلہ کر دینا یہ بہت بڑے فساد کا ذریعہ ہے۔ آج کل معاشرے کے اندر بہت ساری خرابیاں اسی وجہ سے پھیلے ہوئی ہیں، کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے، کسی کی طرف سے کوئی خبر مل گئی اسی کے اوپر فوراً ری ایکشن اور پرتیکریا شروع ہو جاتی ہے۔ اگر اس ایک ہدایت کے اوپر عمل کر لی جائے کہ بھائی جب کوئی معاملہ پیش آئے تو جو صاحب معاملہ ہے، جس کے ساتھ واقعہ پیش آیا ہے، اس سے جب تک تحقیق نہ کر لی جائے اس وقت تک کوئی ری ایکشن نہ ہو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے جب مجھے یمن قاضی بنا کر بھیجا لوگوں کے درمیان فیصلے کرنے کے لیے، تو مجھے ایک ہدایت کی کہ علی اس وقت تک فیصلہ نہ کر لینا جب تک دونوں فریق کی بات نہ سن لے، کسی ایک کی بات کو سن کر کبھی بھی فیصلہ نہ کرنا، اس سے تو لوگوں کا بہت بڑا نقصان کر بیٹھے گا۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نے اس نصیحت کو مضبوطی سے تھامے رکھا، جس کا فائدہ یہ ہوا کہ میری وجہ سے کسی کا حق تلف نہیں ہوا۔
اب یہاں پہ حضور علیہ السلام ایک جج کی حیثیت سے بیٹھے ہوئے ہیں، اور حاتب ابن ابی بلتع آپ علیہ السلام کی کورٹ کے اندر، آپ کے دربار کے اندر حاضر ہے مسجد نبوی میں، چونکہ اس زمانے کے اندر مسجد ہی سے سارے کام چلتے تھے۔ تو بہرحال حاتب ابن ابی بلتع سے پوچھا گیا کہ ایسا کیوں کیا آپ نے؟ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، میرا کوئی برا ارادہ نہیں تھا، نہ میرے اندر مسلمانوں کی کوئی دشمنی ہے، نہ میں مسلمانوں کو کوئی تکلیف پہنچانا چاہتا ہوں، میں تو بدر میں حاضر ہوا ہوں، بدر میں شرکت کی ہے میں نے، بس یہ معاملہ تھا میرا۔ پھر انہوں نے وہ سارا واقعہ بتلایا کہ میرے گھر والے وہاں پہ ہیں، ان کی مدد کرنا چاہتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ حضور مجھے اجازت دے دیجیے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، یہ بدر کے اندر شریک ہوئے ہیں، اور کیا تمہیں معلوم ہے کہ جو لوگ بدر میں شریک ہوئے ہیں ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیا فرمان ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سائڈ پہ ہو گئے، اور حاتب ابن ابی بلتع کو آپ علیہ السلام نے معاف کر دیا۔ لیکن یہ واقعہ پیش آ گیا، یہ جو واقعہ پیش آتا ہے، بہت سے علماء نے لکھا ہے کہ کچھ واقعات اسی لیے پیش آتے ہیں چونکہ اس کے بارے میں ہدایات امت تک آگے پہنچانا ہے۔ تو کوئی نہ کوئی واقعہ اس طرح حضور علیہ السلام کے زمانے میں پیش آتا تھا جس کے بارے میں عمومی ہدایات اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر نازل فرماتے تھے۔ تو جب یہ واقعہ پیش آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ ممتحنہ کی کچھ آیات نازل کی جو کہ ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی۔ اس میں اسی طرح کی کچھ ہدایات ہیں ہم سب مسلمانوں کے لیے کہ جو اپنے بعض مرتبہ ذاتی مفاد کے خاطر پوری قوم کا نقصان کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے ساتھ ساز باز کرتے ہیں کہ جن کا رویہ اسلام کے بارے میں بالکل ظاہر ہے، جو اسلام اور مسلمانوں کو مٹانے کے لیے، تکلیف پہنچانے کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑتے، لیکن اس کے باوجود ہماری دوستیاں جاری رہتی ہے، ان کے ایسے کاموں کے اندر ساتھ دینا جاری ہی رہتا ہے کہ جس کی وجہ سے قوم کا نقصان ہو رہا ہے، عوام الناس کا نقصان ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، تم میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ، تلقون الیہم بالمودہ، دوستی کے پیغام بھیجتے ہو، چونکہ انہوں نے خط بھیجا تھا، اسی لیے یہ تعبیر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر استعمال کی ہے۔ حالانکہ ان کی حالت کیا ہے؟ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُم مِّنَ الْحَقِّ، ان کا سب سے پہلا جرم تو یہ ہے کہ وہ اس حق کا انکار کرتے ہیں جس حق کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے اوپر نازل کیا ہے۔ وہ اسلام کا انکار کرتے ہیں، وہ قرآن کا انکار کرتے ہیں، وہ حضور علیہ السلام کی تعلیمات کا انکار کرتے ہیں، ہر چیز کا انکار کرتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حق کی صورت میں تمہارے اوپر نازل کی ہے، جو کہ سب سے بڑا جرم ہے، سب سے بڑا ان کا جرم ہے یہ، پہلی چیز۔ دوسری چیز کیا ہے؟ یخرجون الرسول وإیاکم ان تؤمنوا باللہ ربکم، کہ وہ لوگ تم کو اور اللہ کے رسول کو مکہ سے محض اسی وجہ سے نکال چکے ہیں کہ تم نے اللہ کے اوپر ایمان لیا ہے، تم نے اللہ کو ایک مانا ہے، آخرت کے دین کے اوپر یقین کیا ہے، محض ایمان۔ آج کے دور میں بھی مسلمانوں کے ساتھ جو دشمنی ہے وہ محض اسی بنیاد پر ہے کہ بھائی وہ ایک اللہ کو نام لینے والے ہیں۔ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، ان کی دشمنی محض اس وجہ سے ہے کہ تمہارا ایک اللہ کے اوپر ایمان ہے۔ یہاں پر بھی معاملہ ایسا ہی تھا، اگر آپ ان کی پیروی کر لیں گے، ان کا کہا مان لیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے ان کو۔ لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، ان کی ملت کو قبول کر لیں گے، ان کے مذہب کو قبول کر لیں گے تو پھر تم کو ان سے کوئی مسئلہ نہیں، ان کو تم سے کوئی مسئلہ نہیں۔ مسئلہ بس یہی ہے ان تؤمنوا باللہ ربکم، کہ تمہارا اللہ کے اوپر ایمان ہے۔ ان کنتم خرجتم جہادا فی سبیلی وابتغاء مرضاتی، اگر تمہارا مقصد میری راہ کے اندر جہاد کرنا ہے، میرے کلمے کی بلندی کے لیے نکلنا ہے، میری رضامندی کو حاصل کرنا ہے تو تم ایسے کام ہرگز نہ کرو، کفار کے ساتھ دوستیوں کا ہاتھ نہ بڑھاؤ،
تسرون الیہم بالمودہ وانا اعلم بما اخفیتم وما اعلنتم. بعض مرتبہ انسان اس طرح کے کام کرتا ہے، چھپ کر کرتا ہے. کسی میٹنگ کے اندر چلا گیا، چھپ کر چلا گیا، کسی کو پتہ نہ چلے. کسی سے ہاتھ ملا لیا، چھپ کر ملا لیا، کسی کو پتہ نہ چلے. یہاں پر حضرت حاطب ابن ابی بلتعہ رضی اللہ عنہ، انہوں نے بھی یہ کام چھپ کر ہی کیا تھا. حضور علیہ السلام کو پتہ نہیں تھا، صحابہ کرام کو پتہ نہیں تھا، وہ تو وحی کے ذریعے پتہ چلا. لیکن اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اپنی صفت علم کو اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں. وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ. جو چیزیں تم چھپ کر کرتے ہو اللہ اس کو بھی جانتے ہیں، اور جو چیزیں تم سب کے سامنے ظاہر کرتے ہو اللہ اس کو بھی جانتے ہیں. اس لیے چھپ کر کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس لیے کہ اس دن تو وہ ظاہر ہو ہی جائے گا. اگرچہ قیامت تک یہ چیز چھپ کر رہے، کسی کو پتہ نہ چلے، لیکن ایک دن تو ایسا آئے گا کہ جس میں سب کچھ سب کے سامنے واضح ہو جائے گا. انسان اپنے نامہ اعمال کے اندر دیکھے گا، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاھا، کہ بھائی کوئی چھوٹی اور بڑی چیز نہیں ہے کہ جو اس دفتر کے اندر لکھی ہوئی نہ ہو، اس رجسٹر کے اندر لکھی ہوئی نہ ہو، یعنی نامہ اعمال. تو انسان چاہے کتنی ہی کوششیں کر لے اس کو چھپانے کی، لیکن اللہ تو اس کو دیکھتا ہی. وَمَن يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ. جو شخص تم میں سے ایسا کرے گا تو سمجھ لیجئے کہ وہ صحیح راستے سے بھٹک گیا ہے. إِن يَثْقَفُوكُمْ يَكُونُوا لَكُمْ أَعْدَاءً وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُمْ بِالسُّوءِ وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ. تم کیا سمجھتے ہو کہ تمہارے ان کے ساتھ دوستی کرنے کی وجہ سے ان کے دلوں کے اندر تمہاری ہمدردی پیدا ہو جائے گی، تمہارے خیرخواہ بن جائیں گے، تم کو فائدہ پہنچائیں گے؟ کیا تمہارا یہ خیال ہے کہ بھئی ان کی وجہ سے تم کو کوئی فائدہ پہنچ جائے گا؟ ہرگز ایسا نہیں ہوگا. آج دنیا کے اندر دیکھ لیجئے، بہت سے مسلم ممالک ہیں کہ جن کے ایسے لوگوں کے ساتھ رابطے ہیں، دوستیاں ہیں، لیکن ان کی دوستیوں کی وجہ سے مسلمانوں کو جو پہنچنے والا نقصان ہے وہ کچھ کم ہو رہا ہے. ہمارے ملک کے اندر بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جن کی سوچ بالکل کٹروادی ہے، حالانکہ ان کو معلوم ہے کہ فلاں فلاں مسلم ممالک کی وجہ سے ہمیں اتنا فائدہ پہنچ رہا ہے. اتنی لاکھ جاب ایسی ہیں کہ جو صرف اور صرف نربھر اور ڈیپینڈ ہیں مڈل ایسٹ کے اوپر، UAE کے اوپر. ان کو معلوم ہے کہ سعودی سے ہم کو اتنی جاب مل رہی ہے، قطر سے اتنی مل رہی ہے، ابو دھابی سے اتنی مل رہی ہے، دبئی سے اتنی مل رہی ہے، معلوم ہے سب کو. لیکن اس کی وجہ سے ان کی دشمنیوں کے اندر کوئی فرق پڑ رہا ہے؟ کبھی بھی نہیں پڑ رہا ہے. ان یثقفوکم، اگر وہ تم پر قابو پا لیں گے، اگر ان کا تمہارے اوپر بس چلے تو وہ کیا کریں گے؟ یکونوا لکم اعداء، سب سے پہلے تو وہ تمہارے دشمن بنیں گے. ان کو کوئی مطلب نہیں ہے کہ بھائی فلاں مسلم ملک چونکہ ہم کو اتنا فائدہ پہنچ رہا ہے تو یہاں کے مسلمانوں کے ساتھ ہماری ہمدردی ہونی چاہیے. ان کو کوئی مطلب نہیں ہے اس سے. اسرائیل کو کوئی مطلب نہیں ہے کہ بھائی فلاں ملک سے ہمیں اتنا فائدہ ہو رہا ہے کہ جس کی وجہ سے ہم فلسطینیوں کے اوپر حملہ بند کر دیں. کوئی مطلب نہیں ہے ان کو، وہ اپنا کام کیے جا رہے ہیں. یکونوا لکم اعداء، تمہارے دشمن بنیں گے وہ. ویبسطوا الیکم ایدیہم، اپنے ہاتھ تمہارے اوپر ڈالیں گے، یعنی ہاتھ سے نقصان پہنچائیں گے. اب ہاتھ سے مراد صرف ہاتھ نہیں، ہر طرح کا حملہ جو کہ کیا جاتا ہے وہ سب ہاتھ ہی کی کارکردگیاں ہیں. وَأَلْسِنَتَهُمْ، اور بولنے میں بھی کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے. جب موقع ملے گا آپ کے نبی کی توہین کریں گے، جب موقع ملے گا قرآن کے بارے میں جو ان کے منہ میں آئے گا وہ بولیں گے، جب موقع ملے گا آپ کا انسلٹ کر دیں گے سب کے سامنے، میڈیا میں جو آئے گا وہ بولیں گے. یبسطوا الیکم ایدیہم وَأَلْسِنَتَهُمْ، ہاتھ سے بھی نقصان پہنچانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے، زبان سے بھی نقصان پہنچانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے. وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ، ہاں ایک چیز ہے جس کی وجہ سے وہ لوگ تم سے راضی ہو جائیں گے اور پیچھے ہٹ جائیں گے، اور وہ کیا ہے؟ وہ تم بھی کفر کر لو، تم بھی کافر بن جاؤ. جیسا کہ ابھی آپ کے سامنے ذکر کیا، لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى
حتی تتبع ملت، ان کی تو خواہش ہے کہ بھائی تم بھی کافر بن جاؤ تو پھر ہمارے اور آپ کی دوستی پکی، باقی اور کوئی راہ نہیں ہے۔ ایسے کفار کے ساتھ جن کا رویہ مسلمانوں کے ساتھ بالکل شدت پسندانہ ہوتا ہے۔ لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم یوم القیامہ، چونکہ حاتب ابن ابی بلتعہ رضی اللہ عنہ، ان کا یہ جو کام تھا وہ اپنی اولاد کو، اپنے گھر والوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ تو سب کے لیے ہے کہ بھائی جن کو خوش کرنے کے لیے، اپنے اولاد کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنے دوست احباب کے لیے، جس کے لیے بھی تم اللہ کی نافرمانی کا کام کرتے ہو، وہ قیامت کے دن تم کو کوئی فائدہ نہیں پہنچائیں گے۔ یفصل بینہم، تمہارے اور ان کے درمیان بالکل جدائی ہو جائے گی۔ یہ جو دوستی ہے، یہ جو رشتہ داریاں ہیں، وہ کب تک ہیں؟ جب تک آدمی کی آنکھ بند نہیں ہوتی ہے۔ انسان دنیا کے اندر رشتہ داری کی بنیاد پر دوسرے کو فائدہ پہنچا سکتا ہے، لیکن آخرت کے اندر رشتہ داری کی بنیاد پر کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکے گا۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، جب ایک مرتبہ سور پھونک دیا جائے گا تو حسب نسب، آپس کے تعلقات، رشتہ داریاں، کچھ بھی باقی نہیں رہے گا، سب ختم ہو جائے گا۔ اور نہ کسی سے یہ پوچھا جائے گا کہ بھائی آپ کس کے بیٹے ہو، آپ کس کے باپ ہو، آپ کا رشتہ دار کون ہے، کسی سے کچھ نہیں پوچھا جائے گا۔ وہاں پر تو بس ایک ہی چیز ہے، فَمَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، پلڑے کو دیکھا جائے گا، اعمال نامے کو دیکھا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ یہی فرماتے ہیں یفصل بینکم، تمہارے درمیان جدائی کر دی جائے گی، جن کو فائدہ پہنچانے کے لیے تم اللہ کی نافرمانی تک کرتے ہو، وہ آخرت کے اندر تم کو کوئی کام نہیں آئیں گے۔ اس لیے تم کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ واللہ بما تعملون بصیر، تم کچھ بھی کر لو دنیا کے اندر، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے تمام اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ تو یہ کچھ آیات ہے جو اس پس منظر کے اندر نازل ہوئی تھی۔ اس کا سبق یہی ہے کہ بھائی کچھ لوگ کفار کے اندر ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی اسلام دشمنی سب کے سامنے ہوتی ہے، جن کا اسلام کے بارے میں، مسلمانوں کے بارے میں رویہ سب کو معلوم ہوتا ہے، اس کے باوجود بھی ان کے ساتھ دوستیاں رکھنا، ان کو فائدہ پہنچانا، ان کے ساتھ معاہدے کرنا، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ انہی آیات کی روشنی میں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینة عرشہ ومداد کلماتہ، نعوذ بکلمات اللہ التامة من شر ما خلق۔ اللہم صل علی سیدنا محمد صلاة تنجینا بها من جمیع الاہوال والآفات وتقضی لنا بها جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات، إنك مجيب الدعوات ورافع الدرجات ويا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات ويا دافع البليات ويا حل المشكلات، أغثنا 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 يا إلهنا إنك على كل شيء قدير۔ اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين۔ اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها۔ اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولمن حق علينا ولمن أوصانا بالدعاء ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ اللهم إن قلوبنا ونواصينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا، فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل۔ اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن۔ اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم۔ أنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله۔
سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.